السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہیبا وائس کارنر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہمارے آنے والے ویڈیوز کی ساری اپڈیٹ۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کسی کی زندگی پہ گزری دل کو چھوتی ایک دوشیزہ کی اعتراف محبت پارٹ 1۔ 2 بیگ ہاتھ میں تھامے لانچ میں داخل ہوا تھا، لیکن سامنے کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کے چہرے سے خوشی سرشاری سے چھلک رہی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی جیسے وہ کسی کو دیکھنے کے لیے بے تاب سا ہے۔ وہ آگے کی جانب بڑھا تھا، ہر جانب ایک مخصوص سی خاموشی براجمان تھی۔ اس خاموشی میں قدموں کی چاپ خلل ڈال رہی تھی۔ وہ ایک کمرے کے سامنے رکا تھا، ایک ہاتھ دستک دینے کے لیے اٹھایا تھا، پھر اگلے لمحے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا اور دروازہ کھلتا گیا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تھا، کسی ایئر فریشنر کی دل فریب سی خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرائی تھی، اے سی کی ہوا پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بے چین نظروں نے صوفے پہ بیٹھے وجود کو اپنی نظروں کے حصار میں لے لیا تھا۔ صوفے پہ بیٹھے وجود کا لبوں تک جوس کا گلاس والا ہاتھ رکھا تھا۔ اب وہ حیرانگی سے ایسے دیکھ رہی تھی جو کری رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی، پاؤں براؤن شوز میں مکیت کیے، سفید رنگت، دراز قد، سبز آنکھوں میں ایک چپ، بالوں کو ماتھے پہ جمائے، چہرے پہ ہلکی سی داڑھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ ہی کا تو نقش تھا۔ وہ بے ساختہ اسے سوچنے لگی تھی۔ السلام علیکم ماں۔ وہ چونک سی گئی تھی، ہاتھ میں تھامے جوس کا گلاس سامنے شیشے کے ٹیبل پہ رکھ دیا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ مدھم سے لہجے میں بولی تھی۔ ان کے چہرے پہ سنجیدگی سی چھا گئی تھی۔ انہوں نے ریموٹ اٹھا کر LED آف کیا تھا جہاں کوئی فیشن شو چل رہا تھا، لیکن وہ مسکرایا تھا۔ اس کے چہرے سے ابھی بھی وہی خوشی جھلک رہی تھی۔ وہ پورے 2 سال بعد انہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہیں ماں؟ ان کے برابر صوفے پہ براجمان ہوا تھا اور نرمی سے ہاتھ تھام کر عقیدت سے ہاتھ پہ بوسہ دیا تھا۔ مہربانوں کے چہرے پہ ناگواری سی چھائی تھی، فوراً اپنا ہاتھ پیچھے لے لیا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، انہوں نے ہاتھ مارتے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگلے لمحے ماتھے پہ بل نمودار ہوئے تھے، استفسار سے لہجے میں بولی تھی۔ اس نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا تھا، دل سے ایک ٹھیس سی اٹھی تھی، یعنی ان کا بیٹا تھا اور تاحق بھی نہیں تھا۔ ماں، مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی۔ آپ کب سے نانو اور مجھ سے ملنے نہیں آئی، اس لیے سوچا میں خود ہی جا کر مل آؤں۔ اس نے خود کو سنبھال کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں جیسے وضاحت سی پیش کی تھی۔ شاکر، تمہاری یہ بچوں والی حرکتیں کب جائیں گی؟ تم اب بڑے ہو چکے ہو، تم اپنی ماں کی زندگی کیوں ڈسٹرب کرنے چلے آتے ہو؟ وہ تلخی سے کہہ گئی تھی۔ بے رخی کی ایک انتہا ہی تو تھی۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے ڈسٹرب ہو رہی تھی، انہیں کوئی خوشی نہیں تھی۔ اتنی دور سے بیٹا ملنے آیا ہے۔ وہ بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسے الفاظ وہ کبھی استعمال نہیں کرتی تھی، بے شک اسے دیکھ کر ان کے چہرے پہ خوشی نہیں آئی تھی۔ میں آپ کی زندگی ڈسٹرب کرنے کے بارے میں کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میری ماں ہیں، آپ کی خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ وہ صاف گوئی سے دل کی حالت بیان کر رہا تھا۔ کیا آپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے آپ پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوال کر گیا تھا۔ تمہیں اگر مجھ سے پیار ہے، میری خوشی کا خیال ہے، تم مجھ سے ملنے مت آیا کرو۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کر گئی تھی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تم میری ماضی کی نشانی ہو، میں ماضی کو بڑی مشکل سے بھلا چکی ہوں، اور تم پھر سے مجھے ماضی کی یاد دلانے چلے آتے ہو۔ وہ اینٹ کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی، سنہری ریشمی پردے ہٹاتے ہوئے کھڑکی کے پٹ کھولے تھے، جیسے اندر کے اضطراب کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ یہ الفاظ نہیں، کسی خنجر کے وار ہیں جو اس کے وجود کو زخمی کر رہے ہیں۔ اس سب میں سب سے بڑا خسارہ تو اسے ہوا تھا جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن دونوں میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا۔ اس کے جس چہرے سے کچھ دیر پہلے خوشی جھلک رہی تھی، وہاں اب تکلیف کرب نے جگہ لے لی تھی۔
کچھ لمحے خاموشی چہل قدمی کرتے ہوئے ان دونوں کے درمیان براجمان ہوئی تھی، پھر اس نے ایک گہری سانس خارج کی تھی اور خود کو سنبھال کر جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کیے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں پھر کبھی یہاں نہیں آؤں گا، لیکن کبھی کبھی سیل فون پہ بات تو کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کو امید بھری نظروں سے دیکھا۔ ہاں، وہ سرخم کرتی مدھم سے لہجے میں بولی تھی۔ کبھی کبھار سیل فون پہ ہونے والی بات پر انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، جو کبھی 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ ان منٹوں میں بھی بس وہی باتیں کرتا رہتا تھا، وہ بس ہاں میں ہی کوئی جواب دیتی تھی۔ شکریہ۔ ایک مغموم سی مسکراہٹ نے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھا تھا اور بیگ کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ بیگ کھول کر مختلف چیزیں نکال کر دکھانے لگا تھا، جن میں کچھ ڈریس ان کے لیے اور ان کی اکلوتی بیٹی کے لیے، خشک میوہ جات، دیسی گھی، دیسی لڈو اور ایسے ہی کچھ چیزیں تھیں۔ ٹیبل پہ ڈھیر لگ گیا تھا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو نانو اور کچھ چیزیں میں لے کر آیا ہوں، وہ اب بیگ بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ میرے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں تھیں۔ انہوں نے ٹیبل پہ لگے ڈھیر کو دیکھا، اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ جی جانتا ہوں، وہ استہزائی سے انداز میں مسکرایا، لیکن ان میں نانو اور میری محبت شامل ہے۔ آپ نانو کو بھی جانتی ہیں، مجھے بھی خالی ہاتھ آنا اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، ڈرائنگ روم میں جا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ انہوں نے وال کلاک کو دیکھا تھا جہاں 12 بج رہے تھے، جیسے انہیں خیال آیا تھا کہ وہ پاکستان سے دبئی آیا ہے۔ نہیں ماں، رہنے دیجیے، بس یہ جوس کا گلاس ہی بہت ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹیبل سے وہ جوس کا گلاس اٹھایا تھا جس میں سے وہ چند گھونٹے لے چکی تھی۔ اصل میں یہاں میرا ایک دوست ہے، اسی کے پاس مجھے رکنا تھا، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ ایسے ہی تو تھا، کسی کو تکلیف میں کب دیکھ سکتا تھا؟ جب اسے دیکھ کر اس کی ماں کو تکلیف ہوتی تھی تو وہ اب جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتا تھا۔ میری باتوں کا برا مان گئے ہو کیا؟ نہ جانے مہربانوں نے یہ سوال کیوں کیا تھا۔ نہیں ماں، میں بھلا آپ کی کسی بھی بات کا برا کیسے مان سکتا ہوں؟ بس آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ ان کے ہاتھ کو محبت سے تھاما تھا۔ اللہ حافظ، اب چلتا ہوں۔ ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ جی۔ وہ نہ جانے کیوں اس بات پر مسکرایا اور بیگ تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے ہوئے اس نے آنکھوں میں آتی نمی کو اس نے انگلی کے ایک چھور سے صاف کیا تھا۔ وہ بہت بڑی باتیں کر آیا تھا، لیکن اصل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو بچپن سے لے کر اب تک ان کی محبت کے لیے ترستا رہا تھا۔ وہ اب کھلی کھڑکی سے اسے گیٹ کی جانب جاتے دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ اس معاملے میں خود کو بے بس سمجھتی تھی۔ اس کی صورت انہیں تکلیف دیتی تھی۔ جس ماضی کو وہ بمشکل بھولنے میں کامیاب ہوئی تھی، اسے دیکھتے ہی وہ ماضی یاد آنے لگتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اپنے باپ اصفر کا تو عکس ہی تھا جسے انہوں نے بہت محبت کی تھی، لیکن اسے کبھی اس سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اگستہ میں پڑھائی کے لیے گیا تھا، پھر وہاں نوکری بھی کرنے لگا تھا۔ اگستہ جانے سے پہلے ہی ان کی منگنی ہوئی تھی، جس میں اصفر کی کوئی مرضی نہیں تھی۔ ماں باپ کے مجبور کرنے پر شادی تو کر لی تھی، لیکن 2 سال بعد لندن ایسا گیا کہ کبھی پیچھے کی کوئی خبر نہیں رکھی تھی، لیکن طلاق ضرور بھیج دی تھی۔ اپنے 1 سالہ بیٹا کا بھی کوئی خیال نہیں کیا تھا اور وہاں اپنا گھر بسا لیا تھا۔ طلاق کے 3 سال بعد مہربانوں نے بھی اپنے ماموں کے بیٹے سلمان سے شادی کر لی تھی۔ وہ اس دھوکے باز انسان کو بھول جانا چاہتی تھی۔ سلمان اس سے محبت بھی بہت کرتا تھا، اس لیے طلاق کے بعد
وہ اسے شادی پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سلمان کو شاکر پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اسے باپ کا پیار دینا چاہتا تھا، لیکن مہر بانو نے اسے اپنے ساتھ رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اس شخص کی کوئی نشانی اپنی نئی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، ویسے بھی طلاق کے بعد بیٹے سے دور رہی تھی، اس لیے شاکر کی پرورش نانو جان نے ہی کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن وہ اپنے ماں باپ دونوں کو ہی بہت یاد کرتا تھا۔ شادی کے بعد مہر بانو نے اپنے شوہر سلمان کے ساتھ دبئی چلی گئی تھی۔ سال میں 2 بار پاکستان آتے تھے، لیکن اب تو بالکل ہی آنا جانا کم کر دیا تھا، کیونکہ مہر بانو کو پاکستان آنا اب پسند بھی نہیں تھا۔ یہاں اس کی ماضی کی یادیں تھیں۔ شاکر، تم تو اپنی ماں سے ملنے گئے تھے، مہر بانو کیسی تھی؟ اس بار جلدی ہی واپس آ گئے۔ ابھی تو وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ یہ 2 دن بھی اپنے دوست کے پاس گزار کر آیا تھا۔ وہ اس وقت ہال کے کمرے میں اپنے ماموں کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ کافی عرصے سے شہر میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ وہاں ان کا اپنا بزنس تھا، لیکن اکثر گاؤں بھی چکر لگاتے رہتے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور شاکر بھی بیٹے کی طرح عزیز تھا۔ جی ماموں ٹھیک تھی، بس ملنے گیا تھا، رہنے تھوڑی نہ گیا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے جیسے اصل بات چھپانی چاہیے۔ اچھا بیٹا، میں سوچ رہا تھا میرا اتنا وسیع کاروبار ہے، اب میں تنہا نہیں سنبھال سکتا، تو تم میرے ساتھ آفس کیوں نہیں جوائن کر لیتے؟ وہ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ گرے شلوار قمیض سوٹ میں ملبوس ان کے سامنے ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ ماموں میں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں بھائی، کیوں نہیں، تم میرے بیٹے ہی تو ہو، میرے بزنس پہ تمہارا بھی تو حق ہے۔ اس کی بات پہ مسکرائے تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، انہوں نے اپنی بیٹی اور اس میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جی ٹھیک ہے ماموں، جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے اتنی محبت سے کہا تھا، وہ فوراً ہی مان گیا تھا۔ ان کے ساتھ کام نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں تھی۔ وہ MBA کرنے کے بعد 1 سال سے تقریباً فری تھا۔ یہاں اپنے بڑے ماموں کے ساتھ تھوڑا بہت زمینوں کا کام دیکھ لیتا تھا۔ ٹھیک ہے پھر 2 دن تک ہمارے ساتھ ہی چلے آنا، اپنی پیکنگ شروع کر دو۔ ماموں گاؤں سے ہی آ جایا کروں گا، صرف 2 گھنٹے کا ہی تو سفر ہے۔ اس نے جیسے یہ بات ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ بھائی، میرا گھر تمہارا اپنا ہی تو گھر ہے، زیادہ تکلیف برتنے اور غیروں کی طرح بات نہ کرو، روز روز سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تھوڑے رعب بھرے انداز میں کہا تھا۔ ماموں میں بس نانو کی وجہ سے ہی کہہ رہا تھا۔ بھائی، نانو کی فکر نہ کرو، اور سب بھی ہیں جو ان کا اچھی طرح سے خیال رکھتے ہیں، تم ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ جاؤ گے، ہر ویک کے اینڈ پہ گاؤں آ جانا۔ جی ماموں، میں پیکنگ کرتا ہوں۔ اس بار خاموشی سے حامی بھر دی تھی۔ باقر سے دور ہی رہا کرو۔ وہ منڈیر پہ ہاتھ رکھے کھڑی دور دور تک پھیلے سبز کھیتوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی تو اسے بے تکلیفی کے ساتھ باقر سے باتیں کرتے دیکھا تھا، اور وہ کب سے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ آج ہی تنہا نظر آئی تھی۔ وہ اسے ہمیشہ سے ہی اچھی لگتی تھی۔ باقر کے ساتھ بے تکلیفی دیکھ کر تھوڑا غصہ آیا تھا۔ وہ ہوا سے چہرے پہ جھولنے والی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جو کہا ہے اس پر عمل کرنا۔ اس نے اپنی بات پہ زور دیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا، ماتھے پہ بل آئے تھے۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ پابندی لگانے والے؟ آج تک میرے ماما پاپا نے کچھ نہیں کہا، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ باقر جیسا عیاش بندہ تمہیں غلیظ نظروں سے دیکھے۔ آج وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے اپنی محبت کا اظہار کرتا ٹھوس لہجے میں بولا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، اس کا کزن باقر بری عادتوں کا مالک تھا، اور گاؤں کی لڑکیوں کو تنگ کرنا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ سب کہنے کی؟ اس کی تیوری چھڑی تھی۔ اس کا بس چلتا تو کچھ اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارتی۔
وہ نہیں، مجھے تو تم شکل سے عیاش گندے لگتے ہو۔ وہ میرا کزن ہے اور جب میرا دل چاہے گا اس سے بات کروں گی۔ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے سپاٹ لہجے میں بولی تھی، جو میں نے تم سے کہا ہے اس پہ عمل کر لینا، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور میرے لیے بھی۔ وہ پرسکون سے لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا، بدتمیز انسان، مجھ سے محبت کا اظہار کیسے کر رہا تھا؟ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی غصے سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب سے آیا ہے اس بار ماں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھرتے نانو جان کہہ رہی تھی۔ وہ ان کے قریب ہی تکیے پہ سر رکھ کے لیٹا تھا۔ کیسی تھی؟ ان کی بھی کچھ دنوں سے اپنی بیٹی سے بات نہیں ہوئی تھی۔ جی نانو بالکل ٹھیک تھی، آپ نے جو چیزیں بھیجی تھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ اپنی نانو جان کو سچ بتا کر اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی تو جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ اچھا، اور کیا کہہ رہی تھی؟ تو اتنی جلدی کیسے واپس آ گیا؟ اب جلدی سے بتا مجھے، کیا چھپا رہا ہے؟ تیری یہ خاموشی ایسی نہیں ہے۔ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے نانو جان نے سوالوں کی بوچھار کی تھی۔ وہ آنکھیں مندے لیٹا تھا، آخر وہ ان کے ہاتھوں ہی بڑا ہوا تھا، انہوں نے ماں بن کر پالا تھا، اس کی خاموشی کیسے محسوس نہ کرتی؟ میری پیاری نانو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جیسے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے ذرا اپنی ماں کا ابھی نمبر تو ملا، میں خود اس سے پوچھتی ہوں کہ تو نے میرے بیٹے سے کیا کہا ہے؟ جب سے آیا ہے خاموش اور اداس رہتا ہے۔ نانو جان اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، ان کی تو اس میں جان تھی، اپنے بیٹوں کی طرح وہ بھی عزیز تھا، وہ بھلا اسے اداس کیسے دیکھ سکتی تھی؟ نانو بس آنے سے منع کیا ہے اور کچھ نہیں کہا۔ اس نے ایسے کہا تھا جیسے اس کے لیے یہ معمولی سی بات ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ بات بتانی پڑی، کیونکہ جب تک وہ اصل بات نہیں جان لیتی اسے سکون سے رہنے نہیں دینے والی تھی۔ نانو کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا، یہ سن کر انہیں بھی تکلیف ہوئی تھی کہ وہ کیسی ماں تھی جسے کبھی اپنے بچے کی پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ انہوں نے شادی کے وقت بھی تو اپنی بیٹی سے کتنا کہا تھا، معصوم بچہ ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے، اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن وہ صاف انکار کر گئی تھی۔ کبھی کبھی میں لوں گی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اچھا، تو اداس نہ ہو، میں اس سے بات کروں گی۔ میرے بچے سے ایسے کہنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ نانو جان خود کو سنبھال کر بولی، نانو آپ کوئی بات نہیں کریں گی، ان کی خوشی اسی میں ہے اور میری ان کی خوشی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا، اور ویسے بھی میری اصل ماں تو آپ ہے نا، جو میرے ساتھ ہے، اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اف، یہ انسان بچوں کی طرح وقت وعدوں سے چپکا رہتا ہے۔ کمرے میں قدم رکھتی انم اسے دیکھ کر بدبدائی، جو اب نانو جان کو اپنے ساتھ لگائے ان کے کندھے پہ سر رکھے بیٹھا تھا۔ بھائی انم، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اسی بیڈ کے سامنے چیئر پہ بیٹھتے دیکھ کر نانو جان بولی، نہیں دادو، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ وہ شاکر کو گھورتے ہوئے بولی تھی، جو اب اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نانو، ہماری محبت سے کوئی جیلس ہو رہا ہے۔ اسے رش کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ خبردار، جو تو نے میری پوتی کو تنگ کیا، وہ مجھے بھی تیری طرح عزیز ہے۔ وہ اس کی شرارت سمجھ چکی تھی، تبھی مصنوعی سخت لہجے میں تنبیہ کرتی ہوئی بولی، اچھا جی، نہیں کرتا تنگ آپ کی لاڈلی پوتی صاحبہ کو۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ دادو، اس کو سمجھا دیں، مجھ سے فضول باتیں نہ کیا کرے، اس نے جیسی شکایت لگائی تھی۔ نانو ذرا پوچھے تو، پوتی صاحبہ سے کون سی فضول باتیں کی ہیں؟ اس نے مسکراہٹ دبائی ہوئی تھی۔ شاکر بس کرو، میری بچی کو تنگ نہ کرو۔ نانو نے آنکھیں دکھائی تھی۔ ماما، شاکر ہمارے ساتھ کیوں جا رہا ہے؟ اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر رہنے آ جائے، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ کل شاکر بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے، اور نہ صرف جا رہا ہے بلکہ ان کے گھر پہ ہی رہنے والا ہے، تو وہ آنکھ ببولا ہو کر اپنی ماں سے بات کرنے آئی تھی، جو اس وقت بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور کپڑے طے کر رہی تھی۔ بری بات ہے انم بیٹا، یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ وہ آپ کے پاپا کے کہنے پر ہی آ رہا ہے، وہ جب بھی چاہے وہاں رہ سکتا ہے، وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، ہم سب اس کے اپنے ہی تو ہیں۔ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جیسے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی،
جس کے چہرے پہ ابھی بھی غصہ نظر آ رہا تھا۔ ماما وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، مجھے پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر آئے، وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ ماشاء اللہ سے اتنا اچھا بچہ ہے، ہر کسی کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے۔ ان کے لہجے میں شاکر کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ پتہ نہیں اس نے آپ پر کیا جادو کر رکھا ہے، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی کوئی سوتیلی اولاد ہوں اور آپ مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہیں۔ وہ خاصی جذباتی انداز میں بولی تھی۔ بھلا اسے کب یہ بات پسند آئی تھی کہ کوئی شاکر کی طرفداری کرے؟ پاگل نہ ہو تو بھلا تمہاری جگہ کوئی لے سکتا ہے؟ کیا الٹی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ اپنی بیٹی کا ہاتھ محبت سے تھاما تھا اور اس کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے ماں جی، اللہ حافظ، جلد ہی چکر لگائیں گے۔ ماموں جان نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا اور آج ان کی واپسی تھی اور شاکر بھی ساتھ جا رہا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ نانو جان نے اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ نانو آپ اپنا بہت زیادہ ہی خیال رکھنا اور وقت پہ اپنی میڈیسن لینا، میں روز آپ سے کال کر کے پوچھوں گا۔ شاکر نے نانو جان کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ شاکر، اپنی نانو جان کی فکر چھوڑ دو، ہم پہلے سے زیادہ خیال رکھیں گے۔ اس بار بڑی مامی بولی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سبھی ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔